أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ارشاد باری تعالی ہے، لوگو اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی حمد و ثنا بیان کرتے رہو اور اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتے رہا کرو، اور اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرتے رہو جب تک تمہاری موت کے فرشتے سے ملاقات نہ ہو جائے. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. اللہ خالق العالم کی مختصر حمد و ثنا، جو اکیلا پوری کائنات کے نظام کو بڑی خوبصورتی سے چلا رہا ہے، وہ مالک ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. ہر قسم کے جائز درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل عزت، قابل احترام پردہ نشین میری اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، میں نے آپ احباب کے سامنے پارہ نمبر 14 سورۃ الحجر کی آخری 2 آیات تلاوت کی ہیں. اس مناسبت سے آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے اللہ کی یاد ہی اصل زندگی ہے. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ گزرے ہوئے ابھی 8 دن بھی نہیں ہوئے. کہ وہی مسلمان جو رمضان المبارک میں 5 وقت اللہ کے گھر میں نماز کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے، کہ مسجدیں ایسے نمازیوں سے ویران ہو چکی ہیں. ابھی 8 دن بھی نہیں گزرے، عبادتوں کے اندر وہ لذت اور وہ شوق باقی نہیں رہا. قرآن کی تلاوتوں کی وہ جستجو نہیں رہی. یہی لوگ چند دن پہلے فجر کی اذان سے پہلے اٹھ جایا کرتے تھے، اب ان مسلمانوں سے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا بھی مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ لوگ جو چند دن پہلے نوافل اور تہجد کا اہتمام کرنے والے تھے، اب یہی لوگ فرائض میں کوتاہی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کچھ دن پہلے یہی مسلمان تھے جن کے اندر برداشت اور صبر دیکھنے میں ملا کرتی تھی، لیکن اب یہی لوگ صبر سے، برداشت سے عاری نظر آ رہے ہیں. چند دن پہلے یہی لوگ تول کے دیتے وقت
پورا دے رہے تھے اور تول کے لیتے وقت اپنے حق سے زیادہ لینا جرم اور گناہ سمجھا کرتے تھے۔ ابھی 8 دن بھی نہیں گزرے، اس مسلمان نے دھوکے، ڈنڈی اور فراڈ کے ذریعے دوسرے کو نقصان کے اندر مبتلا کرنا اپنی عادت بنا لی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ مسجدیں ویران کیوں ہو رہی ہیں؟ دلوں سے اللہ کا خوف اور ڈر ختم کیوں ہو رہا ہے؟ عبادتوں کے اندر تسلسل کا سلسلہ کیوں ٹوٹ گیا ہے؟ برداشت، ہمت اور صبر سے کام لینا کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ شاید ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے 1 مہینہ اپنی اپنی ہمت، طاقت اور استطاعت کے مطابق اللہ رب رحمان کی بندگی کا حق ادا کر کے باقی کے 11 مہینے ہم نے اپنے آپ کو آزاد کر لیا ہے۔ یہ سوچ اس وقت انسان کے ذہن میں آتی ہے جب انسان کو مرنا بھول جائے، جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ختم ہو جائے، جب انسان کو مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے اپنے جنازے کے اعلان کا خوف دل سے نکل جائے، جب انسان کے دل سے یہ ڈر ختم ہو جائے کہ وہ دن دور نہیں ہے جب مجھے پھٹے پہ لٹا کے میرے کپڑوں کو اتار کے نہیں بلکہ پھاڑ کے میرے جسم سے جدا کیا جائے گا، اور جب یہ بات انسان کو بھول جاتی ہے کہ میں چل کے نہیں بلکہ اٹھا کے قبرستان میں لے جایا جاؤں گا، اور جب یہ بات انسان کو بھول جاتی ہے میں چل کے اپنی قبر، اپنی آخری آرام گاہ میں نہیں لیٹوں گا بلکہ مجھے دھکے سے لٹا دیا جائے گا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے منو ڈیر مٹی کے اندر دفن کر دیا جائے گا، یہ خوف جب میرے اس مسلمان بھائی کے، اس معاشرے کے انسان کے دل سے نکلتا ہے تو پھر انسان حرام اور حلال کی تمیز بھی بھول جاتا ہے، پھر انسان اللہ کے بلانے پر اللہ کی یاد اس کے دل سے دن بدن نکلتی چلی جا رہی ہے، پھر انسان دوسرے کو معاف کرنا اور دوسرے کو برداشت کرنا اور دوسرے کے لیے اپنی دل میں محبت کے جذبات رکھنا، ان ساری باتوں کو بھول جاتا ہے۔ آج کی اس مختصر سی ملاقات کے اندر ہم نے 3-4 ایسی باتیں سیکھنی ہیں، 3-4 ایسی باتیں اپنے دل میں بٹھا لینی ہیں کہ اگر میں ان پر عمل کرنے والا بن جاؤں تو میری پوری زندگی اسی حال میں گزر سکتی ہے جس حال میں میں نے ماہ رمضان کے ایام گزارے ہیں۔ اور ذرا آپ تصور کریں جس طرح رمضان کے 29 یا 30 دن میں گزارتا ہوں، اگر باقی کے 11 مہینے بھی میری اٹھک بیٹھک، میرے سونے جاگنے کے انداز، میری تلاوتوں، میری تہجدوں، میری عبادتوں، میری قرآن کی تلاوتوں کے یہ انداز ہو جائیں تو رب محمد کی قسم رمضان کی طرح پوری زندگی گزارنے والا انسان جس روز اس دنیا سے رخصت ہوگا اگلا ہی لمحہ اس کی زندگی کا اختتام عید والا ہوگا، گویا پوری زندگی اس کی رمضان جیسی ہو جائے تو موت کے بعد والے ایام اللہ ان کو خوشیوں میں تبدیل کر دے گا۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے، سب سے پہلے اپنے دل و دماغ میں یہ بات آج نقش کرنے کی کوشش کریں کہ لوگوں، میرا اللہ ہر حال میں مجھے دیکھ رہا ہے،
پوری دل جمی سے تشریف رکھیں، اگر میرے مالک نے چاہا تو ضرور فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے اپنے ذہنوں میں یہ بات پختہ کر لیجئے، میں تنہائی میں ہوں، میں لوگوں کے جھرمٹ میں ہوں، دن کے اجالے میں ہوں، رات کی تنہائیوں اور اندھیرے میں ہوں، میں کسی لمحے اور کسی پل بھی اپنے اللہ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوں۔ قرآن کی 20 آیات کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ سمیع بصیر، کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ هو السمیع العلیم، وہ اللہ تمہیں بولتے ہوئے سنتا بھی ہے اور تمہیں جو جو تم کرتے ہو تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھتا بھی ہے۔ کبھی اللہ خبیر بما تعملون کے الفاظ سے اپنا تعارف کرواتے ہیں، لوگوں تمہارے ایک ایک عمل کی مجھ اللہ رب رحمان کو خبر ہے۔ انسان اللہ کو بھول سکتا ہے، انسان کو رب یاد نہیں ہے، لیکن وہ رب ایسا ہے کہ جن لوگوں نے رمضان کے مہینے میں ہی صرف اللہ کو یاد رکھا ہے، وہ مالک تو ایسا مالک ہے کہ باقی کے 11 مہینے تو کیا، باقی کے 11 مہینوں کے دن رات تو کیا، دن رات تو ایک طرف، بلکہ 24 گھنٹوں کا ایک ایک پل اور ایک ایک لمحہ وہ اپنے بندوں کو یاد رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بندے ہی ہیں جو بے وفائی کرتے ہیں، یہ بندے ہی ہیں جو پلٹ کے واپس نہیں آتے، یہ بندے ہی ہیں جو اللہ رب رحمان سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ نہ وہ اللہ ان کا رزق بند کرتا ہے، نہ ان کے ہاتھ توڑتا ہے، نہ ان کے پاؤں چھینتا ہے، نہ ان کی آنکھوں کی بینائی واپس لیتا ہے، نہ کانوں کی سماعت واپس لیتا ہے، نہ زبان سے بولنے کی طاقت چھینتا ہے۔ وہ دیتا ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ پھر بھی یاد رکھتا ہے، باوجود اس کے کہ اللہ کے بندے اللہ کو بلائے بیٹھے ہیں۔ اور اللہ کو بھول جانے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میرے دل سے اس بات کا خوف نکل گیا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی معاذ بن جبل کو کہا تھا، اے معاذ اتق اللہ حیث ما کنتم، اتق اللہ حیث ما کنتا، اے معاذ میں تیرا نبی تجھے نصیحت کرتا ہوں، اتق اللہ حیث ما کنتا، دن ہے یا رات ہے، سفر ہے یا حضر ہے، گھر ہے یا گھر سے باہر ہے، لوگوں کے جرمٹ ہے یا رات کی تنہائی میں ہے، اتق اللہ حیث ما کنتا، جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، ہر وقت اپنے دل میں یہ بات بٹھا لو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ بات میرے دل میں اچھی طرح بیٹھ جائے گی تو میرے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے گا، میرے لیے برائی کی طرف قدم اٹھانا مشکل ہو جائے گا۔ جب جب میرے ذہن سے، میرے دل سے اللہ کا خوف، اللہ کی یاد نکل جائے گی، اس وقت میرے لیے مسجد کی طرف آنا مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ جب جب مجھے مرنا بھولتا جائے گا، میرے لیے قرآن کھولنا مشکل ہوتا چلا جائے گا، میرے لیے نمازوں کے لیے آنا مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ جب جب میرے دل سے اللہ کا خوف نکلتا جائے گا، جب جب میں اس بات کو بلاتا چلا جاؤں گا کہ کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، تو لوگوں برائیوں کی طرف قدم جلدی اٹھیں گے، نیکیوں کی طرف قدم جلدی نہیں اٹھیں گے۔ یہ بات میرے نبی نے اپنے صحابی معاذ سے کہی تھی، اتق اللہ حیث ما کنتا، جہاں کہیں بھی تم ہو، جس حال میں بھی ہو، اپنے دل میں یہ بات بٹھا لو کہ آسمان والا تمہیں واچ کر رہا ہے۔ وَاتْبِعْ سَیِّئَةَ الْحَسَنَةَ، اے معاذ غلطی ہو جانا یہ بڑی بات نہیں ہے، غلطی کر کے، گناہ کر کے، برائی کر کے اس پہ ڈٹ جانا یہ جرم ہے۔ برائی ہو جانا،
اگرچہ غلطی ہے لیکن برائی کر کے اللہ کی طرف واپس لوٹ کے نہ آنا، معافی کے لیے واپس نہ پلٹنا، یہ غلطی نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو فوراً اپنے رب کی طرف واپس پلٹ آؤ، اللہ سے معافی مانگ لو۔ اور تیسری بات یہ ہے وَخَالِقِ النَّاسِ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بدتمیز نہیں ہونا۔ ایک ایک جملے پہ آپ غور کریں۔ نمبر 1، اللہ سے ڈر کے زندگی گزار۔ نمبر 2، خطا غلطی ہو جائے تو واپس پلٹ کے آ جا، لیٹ نہ کر، دیر نہ کر۔ نمبر 3، اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق کے دلوں میں اپنی جگہ بنانی شروع کر دے، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی نہ کر۔ یہ 3 کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابی معاذ بن جبل کو ان کی نصیحت کرتے ہیں، اور بارہا مقامات پہ اللہ کا قرآن لوگوں کو تقوی کا، اللہ کی یاد کا اور اس بات کا درس دیتا ہے کہ لوگوں تمہارا اللہ تمہارے ایک ایک عمل کو نوٹ کر رہا ہے۔ اسد الغابہ کے اندر نافع رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مدینے سے باہر دور نکلتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے شاگرد بھی ہیں۔ دوپہر کا وقت ہوا، کھانا لگایا گیا، سفرہ بچھایا گیا، دسترخوان جب لگاتے ہیں کھانے کے لیے شاگرد اور استاد بیٹھتے ہیں تو قریب سے بکریوں کا ایک چرواہا بکریاں لے کے گزرتا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس بکریوں کے چرواہے سے بھی کہتے ہیں تعال کل من ہذہ سفرہ، اے بکریوں کے چرواہے آ، تو بھی ہمارے ساتھ اس دسترخوان پہ بیٹھ اور کھانا تناول کر لے۔ تو وہ بکریوں کا چرواہا جون جولائی کی سخت گرمی کے موسم میں عبداللہ بن عمر کو جواب دیتا ہے جزاک اللہ خیر انی صائم، آپ نے مجھے کھانے کے لیے بلایا، اللہ آپ کو زیادہ دے، اللہ آپ کو جزا دے، میں آپ کی دعوت قبول نہیں کر سکتا، انی صائم، کیونکہ میرا آج روزہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ موسم کو دیکھتے ہیں کہ سخت گرمی کا موسم ہے، رمضان کا مہینہ بھی نہیں ہے، اور یہ بکریوں کا چرواہا سارا دن بکریوں کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے ہلکان ہوتا ہے، کسی ایک جگہ ٹک کے رکتا نہیں ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ انی صائمن، اور یہ روزہ نفلی روزہ ہے، اور یہ روزہ اس نے کیوں رکھا ہے؟ تو وہ بکریوں کا چرواہا کہتا ہے اے عبداللہ بن عمر، یہ گرمی آخرت کی گرمی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر نے سوچا کہ میں اب اس کا امتحان لیتا ہوں۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دور ہے۔ عبداللہ بن عمر باب خطاب وقت کا امیر ہے، مسلمانوں کا بادشاہ ہے، اور یہ بکریوں کے چرواہے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کر رہے ہیں۔ او بکریوں کے چرواہے، اس بکریوں کے ریوڑ میں سے ایک بکری مجھے بیچ دے۔ بکریوں کا چرواہا کہتا ہے میں تو صرف ان کو چرانے کی ڈیوٹی پہ مامور ہوں، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں ان کا مالک نہیں ہوں، ان بکریوں میں سے ایک بکری بھی میں بیچ نہیں سکتا، میں سیل نہیں کر سکتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا تھا کہ اس کے ایمان کا امتحان لوں۔ دوبارہ بکریوں کے چرواہے سے کہا کہ آپ بکری ہمیں بیچ دیں، ہم ذبح کریں گے، تجھے بکری کی قیمت بھی دیں گے اور تجھے کھانے کے لیے گوشت بھی دیں گے۔ بکریوں کا چرواہا پھر وہی جواب دیتا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے
یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ میرے آقا کی ہیں، میں اس کا نوکر ہوں اور میں بکریاں چرانے آیا ہوں، میں ان بکریوں کو بیچ نہیں سکتا کیونکہ میں نے اپنے مالک کو جا کے جواب دینا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری بار دوبارہ اس بکریوں کے چرواہے سے کہتے ہیں کہ میں نے تجھے بیچنے کی آفر کی، میں نے تجھے بیچنے کے ساتھ ساتھ قیمت لینے کے ساتھ ساتھ گوشت میں بھی حصہ دار بنانے کی آفر کی، تو بکری مجھے بیچ دے۔ اتنے بڑے ریوڑ میں سے تیرے آقا اور تیرے مالک کو کون سا پتا چلے گا کہ اتنے ریوڑ میں سے کوئی ایک آدھ بکری غائب ہے؟ تیرا مالک کون سا دیکھ رہا ہے؟ وہ تو گھر میں بیٹھا ہے، وہ بکریوں کا چرواہا، میلے کچیلے کپڑوں والا، چہرے پہ پریشانی کے آثار والا، سارا دن غریبی کی زندگی گزارنے والا، پیسے کو بھی ٹھوکر مارتا ہے، گوشت کو بھی ٹھوکر مارتا ہے، اور اس بات کو بھی خاطر میں نہیں لاتا کہ یہ عبداللہ بن عمر وقت کے امیر المومنین عمر بن خطاب کا بیٹا ہے، میں نے اس کی بات نہ مانی تو میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ ساری باتوں کو پسے پشت ڈال کے وہ بکریوں کا چرواہا کہتا ہے آپ مجھے فورس نہ کریں، آپ مجھے مجبور نہ کریں، میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں چرانے کے لیے آیا ہوں، مالک گھر میں بیٹھا ہے، وہ کون سا دیکھ رہا ہے؟ وہ تو گھر میں بیٹھا ہے، بیچ دو، اس کو کون سا پتا چلے گا؟ وہ بکریوں کا چرواہا جواب دیتا ہے اے عبداللہ بن عمر، تو کہتا ہے تیرا مالک، ان بکریوں کا مالک گھر میں بیٹھا ہے، وہ کون سا دیکھ رہا ہے؟ این اللہ، میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا، میرے مالک کا مالک تو آسمان پہ دیکھ رہا ہے نا۔ فَأَيْنَ اللہ، بتا پھر اللہ کہاں پہ ہے؟ وہ اللہ تو مجھے واچ کر رہا ہے، وہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں خیانت کروں گا اس مالک کی یاد، ڈر اور خوف اپنے دل سے مٹا دوں گا، میں یہ دنیا بھی برباد کر بیٹھوں گا، آخرت بھی ناکام کر بیٹھوں گا۔ عبداللہ بن عمر نافع کہتے ہیں اس بکریوں کے چرواہے کی، اس غریب انسان کی، اس کے دل کے اندر اللہ کے خوف کی، اس کے دل میں اللہ کی یاد کی یہ کیفیت دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، مدینے کی طرف بھاگتے چلے جاتے ہیں۔ اور نافع کہتے ہیں عبداللہ بن عمر کی زبان سے ایک ہی الفاظ نکل رہا ہے فَأَيْنَ اللَّهِ فَأَيْنَ اللَّهِ فَأَيْنَ اللَّهِ، میرا مالک نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ کہاں پہ ہے؟ وہ اللہ مجھے واچ کر رہا ہے۔ مدینے جاتے ہیں، اس بکریوں کے مالک سے ملتے ہیں، وہ مالک سے ساری کی ساری بکریاں بھی خرید لیتے ہیں اور اس بکریوں کے چرواہے کو بھی خرید کے آزاد کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کا قرآن سچ ہی کہتا ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، لوگو اگر تم اللہ سے ڈر جاؤ گے اللہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں پہ کبھی تم نے وہم اور گمان اور توقع بھی نہیں کی ہوگی۔ آج کی گفتگو کا سب سے پہلا اور اہم پیغام کہ رمضان کے بعد باقی کے 11 مہینوں میں میں نے اللہ کی یاد کو اللہ کے خوف کے ساتھ اپنے دل میں بسائے رکھنا ہے۔ آگے بڑھتا ہوں۔ دوسری بات، رمضان میں جو میں نے عبادتوں کا، نیکیوں کا سلسلہ شروع کیا تھا، اب اس سلسلے کو میں نے باقی کے 11 مہینوں میں بھی ایسے ہی جاری رکھنا ہے۔ لوگوں، نیکی کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، عبادت کے لیے آنا یہ بہت بڑی خوشبختی کی بات ہے، لیکن اصل سعادت، اصل خوشبختی یہ ہے کہ جس عبادت کو، جس نیکی کو شروع کیا جائے پھر مرتے دم تک اس نیکی کو چھوڑا نہ جائے۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ
لوگوں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین اعمال وہ ہیں ادومھا وان قلا، جس نیکی کو، جس عبادت کو انسان کرے تو ہمیشہ کرے، اگرچہ وہ عبادت تھوڑی ہو۔ رمضان میں ایک دن میں اگر 3 پارے بھی پڑھے ہیں تو اپنے دل میں یہ تہیہ کر لیں، قرآن روزانہ پڑھنا ہے، بھلے میں ایک ہی رکوع پڑھوں۔ روزانہ قرآن پاک کھولنا ہے، بھلے میں ایک رکوع کی ہی تلاوت کروں۔ دل میں تہیہ کر لیں، اللہ کرے کہ اللہ ہمیں تہجد کی توفیق دے دے۔ اگر نہیں تو دل میں تہیہ کر لیں کہ رات کو سوتے وقت میں نے اپنے دن کا جو اختتام ہے، رات کا جو آغاز ہے، سوتے وقت بستر پہ جانے سے پہلے میں نے 2 رکعت نماز ادا کر کے موت کے منہ میں جانا ہے، نیند کی آغوش میں جانا ہے، کیا پتا صبح اٹھوں یا نہ اٹھوں۔ زیادہ نہیں، عبادت تھوڑی کر لیں لیکن اس کو ہمیشہ کریں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے محبوب ترین اعمال میں سے ہے کہ بندہ جو بھی کرے بے شک تھوڑا ہی کرے مگر روزانہ کرے۔ فجر کی اذان سے پہلے اٹھ کے 8 رکعت نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، کوئی بات نہیں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ سے توفیق مانگیں، لیکن کم از کم 2 رکعت نماز پڑھنا اپنا معمول بنا لیں۔ عبادت جو بھی کرنی ہے اس کو اگر ہمیشہ کیا جائے تو یہ عبادت اللہ کی محبوب ترین عبادتوں میں سے ہے، اللہ کے محبوب ترین ہونے میں سے ہے۔ آگے بڑھتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عمل بھی شروع کرو اس کو ہمیشہ کرو، بے شک وہ تھوڑا ہی ہو، تمہاری نظر میں تھوڑا ہو سکتا ہے لیکن اللہ رب رحمان کے اجر اور ثواب کے لکھنے کو اگر تم دیکھ لو تو تمہیں یہ بات بھول جائے گی کہ جو نیکی میں نے کی ہے اللہ کی نظر میں اس کا مقام اور مرتبہ کتنا زیادہ ہے۔ اسی مثال کو ہی لے لیجئے، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، توجہ، کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، عام میں سے اکثر لوگ یہ کام کرتے ہیں لیکن میں اس حدیث کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ ہمیں اس بات پہ استقامت عطا فرما دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کعب بن عجرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں ہر فرض نماز کے بعد فی کل دبر صلاۃ المکتوبہ، ہر فرض نماز کے بعد 33 تسبیحہ، جو بندہ 33 بار سبحان اللہ کہتا ہے، 33 تحمیدہ اور 33 بار الحمدللہ کہتا ہے، 33 تکبیرہ اور 33 بار اللہ اکبر کہتا ہے۔ اور اس حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ 34 تکبیرہ اور 34 بار اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ رب رحمان اس بندے کو ہر خسارے سے، ہر نقصان سے، ہر نامرادی سے بچا لیتا ہے۔ اور دوسری حدیث وہ بھی صحیح مسلم کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد سبح 33 فی کل دبر صلاۃ المکتوبہ، جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ کہتا ہے، وحمد اللہ 33 اور 33 بار الحمدللہ کہتا ہے، وکبر اللہ 33 اور 33 بار اللہ اکبر کہتا ہے،
کتنی بار ہو گیا؟ 33 33 اور 33 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، 99 اور حدیث کے الفاظ ہیں، اور 100 کی گنتی پوری کرنے کے لیے وہ یہ جملہ کہہ دے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تقریباً بہت سارے لوگوں کو آتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ میرے نبی نے فرمایا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور ایک بار یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اگر انسان ہر نماز کے بعد یہ کر لے، غفرت خطایاہ، اللہ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، وَلَوْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ کتنا چھوٹا سا کام ہے، آپ گھڑی پہ ٹائم نوٹ کر کے اس تسبیح کو نماز کے بعد کریں تو 1.5 سے 2 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، 1.5-2 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بڑی خوشخبری اور اتنی بڑی ضمانت دے رہے ہیں کہ غفرت خطایاہ، اللہ اس بندے کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، وَلَوْ مِثْلَ بِزَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اگر ہم یہ عمل کرتے ہیں تو اس کو ہمیشہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ کسی نیکی کو چھوٹا اور معمولی سمجھ کے کبھی نہ چھوڑیں۔ عبادتوں کا، نیکیوں کا سلسلہ جو شروع کیا ہے، باقی کے 11 مہینوں میں بھی اللہ سے دعا ہے اللہ عبادت کے اس تسلسل کو جاری اور ساری رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ آج کی گفتگو کی آخری بات، اللہ کی یاد ہی اصل زندگی ہے۔ نمبر 1 آپ نے سنا کہ جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہے، اللہ کی یاد اس کے دل میں رچ بس گئی ہے، اس کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے گی۔ دوسری بات، جس بندے کے دل میں اللہ کی یاد ہے اور وہ عبادتوں کے تسلسل کو رمضان کی طرح باقی کے 11 مہینوں میں بھی جاری و ساری رکھتا ہے، تو یہ اللہ کی یاد والی زندگی ہوگی۔ لوگوں جب مؤذن آذان دے کے پکارتا ہے، بہت سارے لوگ جن کو اللہ توفیق دیتا ہے، جہاں پہ ہوتے ہیں، جس حال میں ہوتے ہیں، جو بھی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کی صدا سن کے سب کو چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے گھر مسجد کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، یہ اللہ کے بڑے چنیدہ لوگ ہیں۔ اور دوسری طرف ایسے بھی بدبخت ایسے معاشرے کے اندر موجود ہیں، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آذان سن کے مسجد کی طرف آنا تو دور کی بات ہے، آذان کے وقت اگر کسی کی کال آئی ہے، کسی کا فون سن رہے ہیں، فون سنتے سنتے اگلے بندے کو یہ کہتے ہوئے سنائی دیں گے، یار تھوڑا اونچی بول، آذان ہو رہی ہے، آواز نہیں آ رہی۔ یہ جائے کہ اپنے مسلمان بھائی کو بھی کہیں یار تھوڑا رک جاؤ، ہماری باتیں تو ختم ہونی نہیں ہیں۔ اللہ کا پیغمبر، اللہ کا ایک بلانے والا آذان دے رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا جو کوئی آذان کے کلمات کو سنے، اپنے گھر میں، دکان میں، منڈی میں، بازار میں، جس حال میں بھی ہے، جیسے جیسے مؤذن کہتا ہے انہی الفاظ کو آہستہ آہستہ اپنی زبان سے ادا کرے، جتنا ثواب اللہ آذان دینے والے کے نصیب اور مقدر میں لکھتے ہیں، آذان کا جواب دینے والے کے نامہ اعمال میں بھی اللہ مؤذن جتنا ثواب لکھ دیتا ہے۔ لوگوں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن نہیں معلوم اس مالک کا نظام ہی کچھ اس طرح کا ہے۔ کبھی کبھی 100 سال تک گناہ کرنے والا ایک چھوٹا سا نیکی کا عمل کرتا ہے، اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی سالوں کی عبادت کسی ایک اللہ کے شعار کی،
ایک اللہ رب رحمان کے نظام کی دجیاں بکھیرنے کی وجہ سے اللہ کو ناراض کر دیتی ہیں، بھلے وہ اذان کا ہی معاملہ ہو، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اس کو خاموشی سے سننے کا ہی معاملہ ہو۔ خدا را جب اذان ہو تو خاموش ہو جائیں، جس حال میں بھی ہیں جیسے بھی ہیں پوری توجہ سے اذان کو سن لیں۔ ہو سکتا ہے اور یقیناً ہوگا جب غور سے سنیں گے کوئی ایک بول میرے اور آپ کے سینے پہ اثر کرے گا جو مجھے اپنے کام کو چھوڑ کے اللہ کے گھر کی طرف آنے پہ مجبور کر دے گا۔ عبادتوں کا جو سلسلہ شروع کیا ہے اس سلسلے کو اب ختم نہیں ہونے دینا، باقی کے 11 مہینے بھی اسی طرح گزارنے ہیں۔ آخری بات، رمضان میں ہم نے اللہ رب رحمان کی یاد اصل زندگی ہے، اور اللہ کی یاد یہ ہے کہ تم اللہ رب رحمان کے بندوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے رب کو کبھی نہ بھولو، وہ اللہ تمہیں کبھی بھی نہیں بلائے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ میری پردہ پوشی کر دے، لوگوں کے عیبوں کو ٹٹولنا چھوڑ دو، لوگوں کے عیبوں کو چھپانا شروع کر دو۔ اگر چاہتے ہو میرا اللہ مجھے رزق کی فراوانی دے دے، لوگوں کے اوپر ہاتھ رکھنا شروع کر دیں۔ اگر چاہتے ہیں میرا اللہ مجھے معاف کر دے، لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ میرا اللہ میری خطاؤں کو برداشت کرے تو لوگوں کی خطاؤں کو برداشت کرنا شروع کر دیں۔ اگر چاہتے ہیں رب میرے پہ رحم فرما دے، لوگوں پہ رحم شروع کر دیں۔ میں نہیں کہتا، یہ جتنے جملے میں نے بولے ہیں یہ احادیث کا مفہوم ہے۔ امام ذہبی تاریخ اسلام کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں مسعود بن عبداللہ ایک نوجوان تھا، اور اس نوجوان کی زندگی کی خصوصیت یہ تھی، انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا وَكَانَ من الصالحین، یہ مسعود بن عبداللہ بڑا ہی نیک صالح انسان تھا۔ اس کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ تھی، اگر کوئی اس کے ساتھ ٹھگی کرتا، اگر کوئی اسے دھوکہ دیتا، وعدہ کر کے وعدے پہ پورا نہ اترتا، پیسے لیتا مڑ کر واپس نہ کرتا، لیکن یہ خطا کرنے والا، دھوکہ دینے والا، فراڈ کرنے والا، اذیت دینے والا، تکلیف پہنچانے والا آ جاتا، آ کے یہ کہتا مسعود مجھے معاف کر دے، تو یہ مسعود بن عبداللہ کہا کرتے تھے الماضی لا یذکر، جو ہو گیا اسے چھوڑ دے، ماضی کی باتیں نہ کر، ماضی کی باتیں نہ دہرا، چل کوئی گل نہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ ہر بندے کے ساتھ، ہر ٹھگی کرنے والے کے ساتھ، ہر اذیت دینے والے کے ساتھ یہ مسعود بن عبداللہ کا یہ معمول تھا، اس کی زندگی کی یہ خوبصورتی تھی۔ جب یہ مسعود بن عبداللہ فوت ہوا، تھوڑے دنوں کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، مسعود بن عبداللہ سے پوچھا، اے مسعود بن عبداللہ تو نے بڑا برداشت کر کے زندگی گزاری ہے، بڑے صبر سے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنائے رکھے ہیں، اے مسعود بتا اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے؟ یہ مسعود بن عبداللہ کہتے ہیں میرے رب نے جب مجھے دیکھا، میرے نامہ اعمال کو دیکھا، مجھے دیکھتے ہی میرے رب نے وہی جملہ دہرایا جو دنیا میں دہرایا کرتا تھا۔ میرے رب نے مجھے کہا یا مسعود الماضی لا یذکر، اے مسعود ماضی میں جو ہو گیا چھوڑ دے، ماضی کے قصے بھول جا، جو دنیا میں ہو گیا، جو خطائیں ہو گئیں، جس طرح تو نے میرے بندوں کو معاف کیا، اس سوچ اور امید کے ساتھ لوگوں کو معاف کروں گا، آسمان والا مجھے معاف کرے گا۔ الماضی لا یذکر، جا مسعود تو نے لوگوں کو معاف کیا، میں اللہ آج تیرا نامہ اعمال دیکھے بغیر تجھے معاف کرتا ہوں، وہ سامنے جنت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ رمضان نے ہمیں برداشت سکھائی ہے، حوصلہ سکھایا ہے، لوگوں کے ساتھ تحمل سے پیش آنا سکھایا ہے۔ جس بندے کے اندر یہ صفت آ جائے، غصے کو قابو کرنا آ جائے، جسے معاف کرنا آ جائے، لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنا آ جائے، لوگوں کو غلطی کے وقت سوری کو تسلیم کرنا، اور خود غلطی ہو گئی ہے سوری کہنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے۔ لوگوں یہ تو وہ کوالٹیز ہیں، یہ وہ خوبیاں ہیں، معاف کرنا ایسی صفت ہے،
برداشت کرنا ایسی صفت ہے، غلطی مان کے معافی مانگ لینا یہ ایسی صفت ہے، اگر کسی کافر کے اندر بھی آ جائے اللہ اس کافر کا مقام اور مرتبہ بھی دنیا میں بلند فرما دیتا ہے۔ میں نہیں کہتا، میرے نبی نے فرمایا تھا انا اقسم الثلاثہ، میں محمد 3 باتوں پہ قسم اٹھاتا ہوں، ان میں سے ایک بات یہ ہے، نبی نے فرمایا تھا میں محمد اس بات پہ قسم اٹھاتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بندہ معاف کرنا شروع کر دے، برداشت کرنا شروع کر دے، صبر سے کام لینا شروع کر دے، میں محمد اس بات پہ قسم اٹھاتا ہوں رفع اللہ درجات، اللہ دنیا میں ایسے انسان کے درجات کو مقام کو بلند کر دیتا ہے۔ آج کی گفتگو کا وقت مکمل ہوا چاہتا ہے، اللہ مالک سے دعا ہے جو سنا ہے سنایا ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ 3 باتیں تھیں۔ لوگوں، اللہ کی یاد ہی اصل زندگی ہے، اور اس یاد میں 3 باتیں اگر ہم ان پہ پہرا دینا شروع کر دیں تو یہ زندگی اللہ کی یاد والی زندگی ہوگی۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، جس حال میں بھی ہوں، یہ فکر اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ آسمان والا مجھے دیکھ رہا ہے۔ دوسری بات، میں نے کسی بھی لمحے کسی بھی وجہ سے عبادتوں کو، نیکیوں کو جن کو شروع کر رکھا ہے اس سلسلے کو اب ختم نہیں ہونے دینا، حتیٰ یاتیک الیقین، یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ تیسری بات کہ میں نے اپنی زندگی میں لوگوں کو برداشت کرنا ہے۔ بڑے دل جگر گردے کا کام ہے، اللہ توفیق مانگے رب سے، اللہ توفیق دے دے گا، اور یہ اخلاق اپنانے سے آتا ہے، کہنے سننے سے نہیں آتا۔ تیسری بات، لوگوں کو برداشت کرنا ہے، صبر سے زندگی گزارنی ہے، حوصلے سے، حلم سے، برداشت سے ہر معاملے کو دیکھنا ہے۔ یہ 3 باتیں اگر میرے اندر آ گئیں، مجھے اللہ سے ڈرنا آ گیا، مجھے عبادتوں کا سلیقہ آ گیا، مجھے برداشت کرنا آ گیا، تو یہ میری زندگی اللہ کی یاد والی زندگی ہوگی، اور انشاءاللہ ان 3 چیزوں کو اپنا کے میری زندگی بھی خوبصورت ہو سکتی ہے اور میری آخرت بھی کامیاب اور کامران ہو سکتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔